اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں اور کافروں کے بیچ میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ ایمان بھی لا رہے ہیں، اور کافر پریشان بھی ہیں۔ جو مکہ کے کافر تھے، مشرک تھے، وہ پریشان بھی ہیں اور طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ کبھی آپ کے چچا کے پاس جاتے ہیں، سازش کرتے ہیں، کبھی کچھ طرح سے سازش کرتے ہیں، کبھی لالچ دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ تو یہاں تک کا ذکر ہو چکا۔ اب جو ہے ایک طوفانی کشمکش ہو جاتی ہے، لوگوں کے بیچ میں ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو۔ وہی اس کا آگے کا واقعہ ہے۔ کافر ہاتھ دھو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص ساتھیوں کے پیچھے پڑ گئے، بڑی بے دردی سے ستاتے، گالیاں دیتے، پتھر برساتے اور اپنی ذلیل حرکتوں کی ایسی نمائش کرتے کہ خدا کی پناہ۔ صرافت کبھی تو آنکھیں موند لیں، کبھی کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ عتبہ اور عتیبہ کو بیاہی تھیں۔ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹے تھے۔ باپ ہی کی طرح یہ دونوں بھی اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ ایک زمانے تک نیک بیویوں کا ناک میں دم کیے رہے، کڑوی کڑوی باتوں سے دل چھیدتے رہے۔ بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی تسکین نہ ہوئی تو ان کو بیٹوں سے جدا کر دیا، گھر سے انہیں نکال باہر کیا۔ ابو لہب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ یہ دروازے پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتا، کبھی غلاظت لا کر ڈال دیتا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی کچھ کم نہ تھی، یہ راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ دشمنوں کا یہ برتاؤ تھا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرافت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ان کی بدسلوکی کا جواب ہمیشہ عالی ظرفی اور خوش اخلاقی سے دیا، یعنی جیسا وہ کرتے تھے ویسا ہی آپ الٹا نہیں کرتے تھے، آپ اچھے اخلاق سے ان کا جواب دیتے ہیں۔ اور سب کچھ کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے اور صبر کرتے۔ بہت پریشان ہو جاتے تو بس اتنا فرماتے، آل متعلق پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ۔ قریش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ پر جان دینے کو تیار ہیں، اور اس سے بہت سرپٹائے۔ ان کی ہمتیں پست ہو گئیں اور حوصلے ٹوٹ گئے۔ انہوں نے یہ ناپاک ارادہ دل سے نکال دیا، البتہ چوٹیں کرنے اور پھپتیاں کسنے سے باز نہ آئے۔ کہیں راستے میں پا جاتے تو ساتھیوں کو دیکھ لیتے تو زور کا کہا لگاتے، کہتے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آج کچھ نہیں آیا، یعنی مذاق۔ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں تھا کہ خدا نے تمہیں رسول بنا دیا؟ یہاں تو ایک سے ایک سردار موجود تھے، تم سے زیادہ ہوشیار بھی، تم سے زیادہ مالدار بھی۔ یا وہ تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہ کر سکیں۔ کمزور اور نادار مسلمانوں کو دیکھتے تو کہے لگاتے، اشارہ کرتے ہوئے کہتے یہ لوگ تو زمین کے بادشاہ ہیں، جلد ہی روم اور ایران کو فتح کریں گے، یعنی کمنٹ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل، دشمنی میں ایک دم دیوانہ، شرافت اور وقار سے بالکل بیگانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر برا کام اسے گوارا تھا، جہاں پاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا، اوروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتا۔ نماز پڑھتے کچھ اوباشوں کو ساتھ لے کر ہنسی اڑاتا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تو گنڈوں کو جمع کر کے کہے لگاتا، بڑی رعونت کے ساتھ کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرزے اڑاؤ، پھر چین کی بنسی بجاؤ۔ ایک دن تو اس نے ساتھیوں سے کہا خدا کی قسم کل صبح ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا، اتنا بھاری کہ اٹھائے نہ اٹھے، جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے گا سر پیس کر رکھ دوں گا، پھر چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، عالم مناف بھی کچھ کریں گے تو دیکھا جائے گا۔ ساتھیوں نے ہمت افزائی کی، جوش دلاتے ہوئے بولا توبہ توبہ، ہم لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس طرف سے تو بیغم رہو اور جو جی میں آئے بے دھڑک کر ڈالو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل نے ایک بھاری پتھر لیا اور کعبے کے پاس انتظار میں بیٹھ گیا۔ قریب ہی ساتھی بھی بیٹھ گئے اور روز کی طرح چاش کی نماز پڑھنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم آئے۔
50 کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ہی ادا کرتے کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور پتھر لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ ساتھی چپ چاپ بیٹھے رہے، غور سے دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے۔ کتنا عجیب یہ منظر تھا، ایک دشمن خدا اس سر کو کچلنے جا رہا تھا، جو سر خدا کے قدموں میں کو چھو رہا تھا، اس وجود کو مٹانے جا رہا تھا جس کا نگہبان خود خدا تھا۔ ساتھی ہونے والے حادثے پر نظریں جمائیں، دھڑکتے ہوئے دل سے ابو جہل کو دیکھتے رہے۔ اچانک کیا دیکھتے کہ وہ لوٹ پڑا، چہرہ اترا ہوا ہے، آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں اور ہاتھوں میں پتھر جیوں کا تیوں۔ ساتھی سخت حیران ہوئے، چند قدم آگے بڑھ کر پوچھا، ارے ابو الحکم، اس کا نام ابو الحکم تھا، اس کو ٹائٹل دیا گیا تھا ابو جہل کا۔ کیا ہوا، ڈر کیوں گئے ہو؟ ابو جہل ہانپتے ہوئے، ارے تمہیں نہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے، سامنے آگ کا علاوہ ہے، ذرا بھی آگے بڑھتا تو بھسم ہو کر رہ جاتا۔ یعنی معجزہ تھا اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہے اس کو کوئی ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کا صفاتی نام ہے الحفیظ، حفاظت کرنے والا، بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ سن کر اور حیران ہوئے، حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ انہوں نے سوچا معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ بدل گیا، کرنے کو جی چاہتا نہیں ہے، اسی کے یہ سب ہیلے بہانے بناتے ہو۔ یعنی ساتھیوں نے مجھے کا بہانہ بنا رہے ہو۔ ایک ساتھی تو جوش میں آ گیا، فوراً وہی پتھر اٹھایا اور اسی ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی دور گیا کہ اس کے قدم بھی رک گئے، پھر وہ لوٹ پڑا۔ لوگوں نے دیکھا اس کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا، خوف سے آنکھیں پترائی ہوئی تھی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، دشمنوں کی سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، قریش نے بڑی بڑی سازشیں کی اور بار بار کی، لیکن ان کے ارمان کبھی پورے نہ ہوئے۔ وہ مسلسل منہ کی کھاتے رہے، پر اب بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح بس نہ چلا تو بیچارے کمزور مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ پھر اس کام میں قریش تنہا نہ تھے، دوسرے بہت سے قبیلے بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے۔ ان قبیلوں نے آپس میں ایک معاہدہ بھی کیا تھا، اس معاہدے کے روح سے کوئی قبیلہ کسی مسلمان کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ہر قبیلے کا فرض تھا جہاں کہیں مسلمان مل جائیں وہ سراپا ظلم و ستم بن جائیں، ان کو خوب مارے پیٹیں، ذلیل و رسوا کریں، شرافت اور انسانیت کی سر پیٹیں تو پیٹا کریں، اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں۔ اگر کسی کا غلام یا باندی مسلمان ہو جائے تو اس پر ذرا بھی ترس نہ کھائیں، اتنا ستائیں کہ وہ نئے دین سے بیزار ہو جائے، پھر آبائی دین کی پناہ لے لیں۔ دن بدن ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے، ان میں ایسے بے رحم بھی تھے جن کے سینوں میں دل نہ تھے، پتھر کے ٹکڑے تھے جن کے ظلم و ستم سے زمین دہل گئی اور آسمان تھرا اٹھے۔ ان ظالموں نے بے کس مسلمانوں کو قید کیا، مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا، پانی میں غوطے دیے اور نہ جانے کیا کیا کیا۔ نتیجہ ظاہر تھا، جو لوگ عقیدے کے کمزور اور ارادے کے کچھ کچے تھے دین پر قائم نہ رہ سکے، پھر کفر اور شرک کی طرف پھسل گئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو مشرکانہ رنگ میں تو رنگ گئے لیکن اندر سے مسلمان رہے۔ غرض یہ تھی کہ مشرکوں کی صفاقیوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ ایسے ہی باہمت بھی تھے جو پوری پامردی سے اسلام پر جمے رہے اور مردانہ اور ساری آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ یعنی کچھ مسلمان اس میں کمزور تھے جو ایمان تو لائے مگر پھر گئے ڈر کی وجہ سے، یعنی وہ آزمائش کو برداشت نہیں کر سکے۔ کچھ تو ایسے تھے جو ایمان لائے پھر گئے مگر ان کے دل میں ایمان تھا، وہ ایک حکمت کی طرف مگر یہ تھا معاملہ۔ آج بھی مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے، مسلمانوں میں بہت سے گروہ ہیں، گروہ مطلب بہت سی طرح کے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے کے نہیں، آپ بنی ہاشم سے تھے، تو اس طرح سے لوگ ستاتے رہے۔ انہی جوان مردوں میں یاسر رضی اللہ، ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ اور لخت جگر عمار رضی اللہ بھی تھے۔ یہ تینوں مکے کے غریبوں میں تھے اور بہت پہلے اسلام لے آئے تھے۔ دشمن ان کے کپڑے اتار دیتے، دوپہر یا سخت ہو جاتی تو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے، کبھی آگ میں جلاتے، کبھی پانی میں غوطہ دیتے۔ اسی بے کسی کے عالم میں رحمت عالم کا گزر ہوتا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے، بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے صبر کرو، صبر تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ تو اسی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے دی، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے شہید کیا، ہر وقت ان کے جان کے پیچھے پڑا رہتا اور بڑی بے دردی سے ستاتا۔ ایک روز انہیں جوش آ گیا، گفتگو کا لہجہ سخت ہو گیا، ابو جہل کے غصے سے بےتاب ہو گیا، ہاتھ میں اس کی برچی تھی، کھینچ کر ایسی ماری کہ آپ کا دم نکل گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا شرف انہیں کو نصیب ہوا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ظالم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے یا تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن اس مار پیٹ اور دھوپ کی سختی سے ایمان کی گرمی میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ انہی جوان مردوں میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ ام انمار کے غلام تھے، وہ لوہے کی سلاخیں گرم کرتی، ان کی سر پر رکھ دیا کرتی اور نہ جانے ان پر کیا کیا ستم کرتی۔ ایک دن کوئلے دہکائے گئے، ان پر چت لٹا دیے گئے اور اسی حال میں کوئلے ٹھنڈے ہو گئے۔ اللہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بے دردیوں کو فریاد رحمت عالم سے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائی، خدایا خباب کی مدد کر۔ دعا رنگ لائی، انمار کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی، حکیموں نے اس کا علاج بتایا، اگر سلاخوں سے سر کو داغا جائے، چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ لوہے کی سلاخیں گرم کرتے، پھر اس کا سر داغ دیا۔ یعنی جو اس کے غلام تھے پہلے وہ الٹا ڈاکتی تھی، ستاتی تھی، ظلم کرتی تھی، پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا کر دیجیے، تو آپ نے دعا کیا، تو جو مالکین تھی کون؟ انمار، کہ سر میں کوئی بیماری ہو گئی، اب وہی اپنے غلام سے یعنی کس سے؟ خباب رضی اللہ سے لوہے سے دگواتی اپنا سر، ٹھیک، یعنی پاسا پلٹ گیا، اللہ نے پاسا پلٹ دیا۔ انہی جوان مردوں میں ایک تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی، یہ حبشہ یعنی ایتھوپیا کے رہنے والے تھے، حلف کے بیٹے امیہ کے غلام تھے۔ امیہ ان کا کھانا پانی بند کر دیتا، جب بھوک پیاس سے وہ بیقرار ہو جاتے اور ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ تپتی ہوئی چٹانوں پر چت لٹا دیتا اور چھاتی پر بہت بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، لات عزا کو پوجو ورنہ اسی طرح ایڑیاں رگڑتے رہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سارے مظالم سہتے اور اس وقت بھی زبان پہ الفاظ ہوتے، احد احد، ایک ہے بس ایک ہے۔ وہ تو ایمان کی نشے میں تھے، وہ نشہ ایسا نہ تھا جو ان تلخیوں سے اتر جاتا، جوش کے عالم میں بار بار یہ الفاظ دہراتے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر ہوتا تو یہ مظلومی دیکھ کر تڑپ اٹھتے، بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، بلال گھبراؤ نہیں، احد احد جلد ہی نجات دے گا، یعنی اللہ۔ ورقہ بن نوفل کا گزر ہوتا تو کہتے بلال سچ کہتے ہو، وہ خدا وہ ایک ہی ہے، ہاں وہ ایک ہی ہے۔ پھر ظالموں کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے اسی طرح اسے مار ڈالا تو میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بناؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سختیاں جھیلتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ آخر ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امیہ کے پاس گئے، یعنی جو اس کا مالک تھا، غلام جسے آپ غلام تھے، بولے ارے ظالم، تجھے ذرا بھی خدا کا ڈر نہیں، اس بیچارے کو ناحق مار ڈال رہے ہو۔ امیہ تم نے ہی تو اسے بگاڑا ہے، اب تم ہی اسے بچاؤ بھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس ایک مشرک غلام ہے، تو اسے لے لے اور اس غریب کو مجھ کو دے دے۔ امیہ چلو منظور ہے، لے جاؤ اسے، یعنی بدل دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا مشرک غلام امیہ کو دے دیا اور اسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر آزاد کر دیا۔ تنہا بلال رضی اللہ ہی نہیں، یہ نہ جانے اور کتنے غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اس جرم میں بے رحم آقاؤں کی سفاکیوں سے نشانہ بن رہے تھے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ مظالم کو دیکھ دیکھ کر تڑپ اٹھتے، آخر ان سے رہا نہ گیا اور سب کو خرید کر آزاد کر دیا، یہاں تک کہ ایک دن ان کے والد نے کہا بیٹے تم تو بہت کمزور غلام آزاد کر رہے ہو، ذرا ایسے غلام آزاد کرو جو بہادر اور طاقتور ہوں کہ وقت پڑے تو کچھ کام آ سکے، مصیبت میں تمہاری مدد کر سکیں۔ ابا جان میرا مقصد تو بس اللہ کو خوش کرنا ہے، ان سے کوئی خدمت نہیں لینی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہایت بے لوثی سے جواب دیا۔ بارگاہ خداوندی میں بات بہت پسند آئی اور وہی آتی ہے، سورہ لیل کی آیت آتی ہے 21 سے 19 تک، اس کا ترجمہ ہے، اور کسی کا اس کے ذمے کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، اسے تو بس اپنے بلند اور برتر رب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اور یقیناً اس سے خوش ہوگا۔ تو یہ غریب مسلمانوں کو، غلاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بابا نہیں بگاڑ سکے، آپ نے دیکھا بھی
مگر یہ غریب مسلمانوں کو جو ایمان لاتے تھے، غلام تھے جو ایمان لاتے ہیں، ان کو طرح طرح کے مظالم کرتے، جس سن کر ہم لوگ کی روحیں کانپ جاتی ہیں۔ کوئلہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جسم سے، اب سوچئے دہکتے ہوئے کوئلے ٹھنڈے ہو جائے، پھر بھی ایمان کی گرمی میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ یہ سب نصیحت ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم تھوڑی سی پریشانی میں، کسی گھر میں ایسی نہیں لگی رہتی ہے، اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے نا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کے لیے غلط غلط راستے اختیار کرتا ہے، مگر سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو ان لوگوں نے جیسے صبر کیا، جیسے دین کے راستے پر اپنی زندگی گزار دی، تب تو ہمارے پاس اسلام پہنچا ہے، اتنی قربانیاں دی لوگوں نے، تو ان کا بڑا احسان ہے، اور سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے، اس ذات کا ہے کہ ہم سب کو مسلم گھرانوں میں پیدا کیا، ایمان کی حالت میں رکھا، اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان کی حالت پہ ہی موت آئے۔ تو اس طرح سے ہم کو سوچنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنا ہے، لیسن سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ہر انسان رات کو جو ہے سونے سے پہلے اپنا احتساب کر لے، یعنی جائزہ لے لے۔ قرآن میں آیت ہے قد افلح من تزکا، یعنی اپنے نفس کی اپنا تزکیہ کر لیا کرو، سونے سے پہلے اپنا تزکیہ کرنا کہ آج ہم نے دن بھر میں کیا پایا، کیا کھویا، کتنا گناہ کیا، کتنا ثواب کیا، اور پھر اگلے دن اس کو بھرپائی کرے، یعنی اپنے راستے میں سدھار لائے اور اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی طاقت عطا فرمائے اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔